بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز ساتھیو، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ دار ہے جدی اج 6 تاریخ ہے اور اللہ رب العزت نے 12 مہینے کے اندروں 4 مہینے حرمت والے بنائے نے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہاں دی تعظیم مسلمانوں تے فرض ہے، ضروری ہے. یہاں دے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت. اللہ تعالیٰ سانو یہاں مہینوں دی قدر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. اور بڑے ہی ادباں دے لائق میرے بھائیوں اور واجب الاحترام میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جو دین جو اسلام ساڑھے تک پہنچے ہے، بڑیاں قربانیاں اس دین کو ساڑھے تک پہنچان واسطے پیش کیتیاں گئیاں نے، اور بڑے مشکلات مرحلات مرحلوں گزر کے اسلام دین اسلام ساڑھے تک پہنچے ہے. اور یہ واسطے بہت زیادہ قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں. تو جی ساتھیوں، جڑے لوگ مرد و عورت اس دین اسلام ساڑھے تک پہنچان واسطے یا رہتی دنیا قائم رکھنے واسطے جنہاں نے اپنی جاناں دا نذرانہ دے دیتا ہے، انہوں نے کہتے ہیں شہدائے اسلام. اسلام شہدائے اسلام. اور شہادت ایک بازیج رکھنا بہت بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے. کیوں؟ شہادت کی موت اللہ دے محبوب پیغمبر بھی دعا کرتے رہے منگی، عمر بن خطاب بھی دعا کرتے رہے، صحابہ دی بھی شہادت کہ موت آئے تو شہادت دی ہے. تو ایک شہادت بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. زمین دا قطرہ زمین تے بات ڈگتا اللہ زندگی دے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو شہادت معمولی بات نہیں ہے. تو شہادت ایک افسوس، صدمہ، اکھاں جو آنسو ایک فطرتی بات ہے، اور آندے نے آنے چاہیے اور آندے رہن گے. لیکن کسی دی شہادت جو ہے نا، آدم علیہ السلام تو لے کر کے ان تک اور قیامت کی در و دیوار تک اتنے کو شہید ہو چکے ہیں اسلام کہ انہوں نے بہت لمبی لسٹ ہے. اور اگر کسی دی شہادت کا دن منانا شروع کر دئیے تو سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کوئی شہید نہ آیا ہے. بڑی لمبی لسٹ ہے، بہت زیادہ شہادتاں اور دل کو ہلا کر کے رکھ دینے والیاں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون، پہلی شہیدہ، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے اسلام واسطے. حضرت خبیب کا ایک انگ کٹیا گیا لیکن یہ تو پھرے نہیں ہے. حضرت عمار نو شہید کیتا گیا،
حضرت یاسر نو شہید کیتا گیا. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ, ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جعلی دن مسلسل کھانا پینا بند کر کے بڑی اذیت نال شہید کیتا گیا. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید احد، کافراں نے اس حد تک شہادت تو بعد شہداء دا مسئلہ کیتا. کن کٹے گئے، نک کٹے گئے، شرمگاہ کٹیاں گئیاں. اور ایتھے ہی بس نہیں، سید الشہداء امیر حمزہ دا نک کٹ کے اور کن کٹ کے مختلف اعضاء کٹ کے ہندا نے چبان کی کوشش کی تھی اور نک دا اور کنا دا گلے دا ہار بنایا. بڑی کیا معمولی بات ہے. حضرت صفیہ حضرت حمزہ دی بہن دیکھن واسطے آئیاں. محبوب پیغمبر نے فرمایا پھوپھی واپس چلی جاؤ، تیرے بھائی نو اتنی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا، مسلح کیتا گیا، انگ انگ کیتا گیا، تو عورت زیادہ برداشت نہیں کر سکیں گی، جاؤ واپس چلے جاؤ. لیکن حضرت صفیہ کہنے لگی نبی کائنات پیغمبر میں بھی آ کر تہاڈا کلمہ پڑھیا، میں بھی اسلام کو جاننے والی ہاں، اج میں خادی بہن بن کے جا رہی ہوں، لیکن جو بھی ہوئے گا میں صبر دا دامن نہیں چھڈاں گی. اور اس پھوپھی نے، اس بہن نے دیکھا جا کے کہ انگ انگ کٹیا، کن بھی کٹیا، نک بھی کٹیا، کلیجہ پیٹ چیک کے کلیجہ نکال کے چبان کی کوشش کی گئی. یہ معمولی شہادت صرف کہن دی حد تک نہیں. کیا کوئی تنظیم، کیا کوئی جماعت اس شہادت دے؟ اور پھر جڑی پہلی بات کی ہے یہ تو بہت بڑی شہادت ہے، خوش نصیبی ہے. یہ نوحہ کپڑے پھاڑنے، بال پٹنے، سینہ کو بھی کرنا، تلواراں چلانیاں، زخم لگانے، میرے بھائیوں کوئی اسلام نہیں ہے. کوئی کسی شہادت اس طرح کا معاملہ. پہلے بات تو یہ ہے کہ بڑی لمبی لسٹ ہے شہداء دی، ایک ایک دن گنتے جاؤ اور شہید آتا جائے گا. تو کیا ہر پورے سال کے اندر اس طرح کی بات، یا کوئی گروہ بنا لینا، کوئی جتھا بنا لینا کہ امیر حمزہ کی شہادت ایک الگ گروہ بن گیا، حضرت عثمان کی شہادت الگ بن گیا، حضرت سمیہ کی شہادت الگ بن گیا، حضرت یاسر کی شہادت الگ بن گیا. انہا اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں، کٹے نے جنتوں کے اندر نے. تو میرے ویرو، اور پھر اتفاقاً 10 محرم الحرام نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک پورے گروہ دے نال، ایک فیملی دے نال، بڑے خاندان دے نال، انہوں نے بھی بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا. ایک اتفاقی بات ہے. اور محرم دی تعظیم ادوں تے جدوں تو زمین و آسمان نہیں اجے بنے سے، جدوں تو اللہ نے زمین و آسمان بنائے نے اس تو پہلے دی محرم دی تعظیم ہے. ذی القعدہ دی، ذی الحجہ دی، رجب دی. انہاں شہادتاں نال مہینہ دا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے ویرو پتہ چلیا کہ بہت بڑیاں شہادتیں ہوئی نے، لیکن شہادت تے غیر شرعی کام کرنا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائیوں، پچھلا مہینہ جڑا گزریا ذی الحجہ دا، وہ دی غالباً 26 یا 27 تاریخ نو خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے قاتلانہ حملہ ہویا.
انہوں دے فضائل انہوں دے مناقب سن چکے ہو گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کہ حضرت عمر دی کیا شان، حضرت عمر دا کیا مقام۔ حضرت عمر نے نبی کائنات نے فرمایا جس رستے ثانی عمر گزر جائے شیطان وہ رستہ چھڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر او العظیم ہستی نے بولتے زمین دے نے اللہ آسمان کو قرآن کا نزول فرما دیتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی نے کہ نبی کائنات نے بارہا حضرت عمر نو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عمر وہ عظیم ہستی نے نبی کائنات نے فرمایا عمر میں جنت کے اندر تیرا محل دے کے آیا ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل دے حکمران اور جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے 17 ڈانکے قمیض نو لگے ہوئے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے کہ رات نو لوگ ستے نے اے وقت حکمران گلیاں چ گشت کر رہے ہیں، عورتاں واسطے اپنی کمر تے اپنے کندھے تے اناج دیاں بوریاں لد لد کے لے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب او شخصیت نے کہ غلام سوار بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، غلام اونٹنی تے بیٹھا ہے، عمر بن خطاب نے اونٹنی دی مہار پکڑی، کافر دیکھ کے رات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت زیادہ فضائل تسی سن چکے ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات پاک تو بعد اسلام دی پاسبانی، امت مسلمہ دی پاسبانی دو شخصیات دے کندھے تے پہاڑ نالوں بھی زیادہ وزن دو شخصیتاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب، دو شخصیتاں جنہاں نے امت مسلمہ اور دین حنیف دی دین اسلام دی پاسداری پاسبانی نو سنبھالیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فراق دا جدائی دا غم کھادی جا رہا ہے، اور ادھر امت دا غم ہے، لوگاں دا غم ہے، اور 2 سال تقریباً کم و بیش دنیا تے رہ اور آخر اس تو بعد دنیا تو رخصت ہوئے، اور پھر ایک خلافت دا بوجھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً اس دور دے حساب سے 28-29 ممالک دے حکمران ہو چکے ہیں، ادھی دنیا فتح ہو گئی ہے، اور عیسائی مورخ بھی غیر مسلم مورخ بھی اے لکھن تے مجبور ہو گیا کہ اگر دنیا تے ایک عمر اور زندہ ہوتا پوری دنیا تے اسلام پھیل جانا سی، ایک عمر اور پوری دنیا تے اسلام پھیل جاتا۔ عیسائی مورخ غیر مسلم مورخ لکھن تے مجبور، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 4 سپیرے لمبی چوڑی حکومت حکمرانی، کتنے ممالک دے بادشاہ، اور آخر نہ ایک 23 ہجری نو حج تو واپس آ رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل دے حکمران حج تو واپس آئے، اور رستے دے اندر کینکریاں کٹھیاں کیتیاں نا، اٹاں کٹھیاں کر کے اوتے چادر بچھا کے تے ات لیٹ گئے، چادر بچھا کے نا تے لیٹے نے، آسمان وال منہ کیتا، کہندے نے اللہ سونیا عمر دی عمر زیادہ ہو گئی ہے، عمر کمزور ہو گیا ہے، عمر دے اعضاء کمزور ہو گئے نے، عمر بڑا ضعیف ہو گیا ہے تے حکمرانی ود گئی ہے، رایا ود گئی ہے، اللہ عمر نو شہادت دے دے تے اپنے نبی دے شہر دے اندر دے دے۔ دعا رایا جب زیادہ ہو گئی نا، 28-29 ممالک دے حکمران ہو گیا تے دعا کر رہے ہیں، لیٹ کے آخری حج جدوں کیتا، اللہ سے یا اللہ
میرے اعضاء کمزور ہو گئے نے, عمر کمزور ہو گیا, ہوں رات نو گشت نہیں ہو سکتا, ہوں رات میں چل نہیں سکتا, مینوں ڈر ہے کہ میری رعایا میری عوام تے میں کوئی انہاں دی خدمت دے اندر کوئی کمی نہ کر دیواں. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے تے موت بھی اپنے نبی دے شہر مدینہ دے اندر عطا کر دے. تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے, ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے کہن لگے میں خواب دے اندر دیکھیا مینوں کوا ڈھونگے ماردا پیا, مینوں مرغ مینوں ڈھونگے مار رہا ہے. تے میں کہتی تعبیر اے ہوئی ہے کہ عمر ہن تیری وفات دا ٹائم آ گیا, تیری موت دا وقت قریب آ گیا. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے چ اعلان کیتا کوئی غیر مسلم کوئی عیسائی یہودی بالغ جدوں ہو جائے مدینے دے اندر نہیں آ سکتا. یہودیوں کو کر دیتا, دوسرے لوگوں اور اعلان کر دیتا سرکاری طور پہ کہ کوئی بالغ غیر مسلم مدینے چ نہیں آئے گا. اور یہ بات مننی بھی جا رہی سی. کوفے دا گورنر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیغام بھیجا, امیر المومنین عمر بن خطاب ایک نوجوان ہے جن کا نام ابو لولو فیروز مجوسی, یہ بڑا کام دا بندہ ہے. ٹھیک ہے تسی قانون پاس کیتا ہے مدینے چ نابالغ غیر مسلم نہیں رہ سکتا, لیکن یہ بڑا ہوشیار چلاک اور محنتی بندہ ہے, یہ رکھ لو. یہ غلام سی مغیرہ بن شعبہ دا. امیر المومنین عمر بن خطاب نے کیا مغیرہ بن شعبہ اس نوجوان کو مدینے بھیج دیو, یہ مدینے آن دی اجازت ہے. مدینے پہنچیا تے ایک دن شکایت لے کے چلا گیا امیر المومنین مغیرہ بن شعبہ میرا مالک میرا آقا میرے کو ٹیکس زیادہ لینا ہے. غیر مسلم کو ٹیکس لینا جائز ہے کہ جنہ کو کام کر دیں اس حساب نال انہوں کو پیسہ لینا شرعی لحاظ نال ٹھیک ہے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مغیرہ ابو لولو کتنا دیر کو ٹیکس لینا, کہتا جی میرے کو تقریباً کوئی 7 آنے یا 2 آنے مختلف روایت کچھ 2 روپے لا لو بطور مثال. امیر المومنین کہتے ہیں نوجوان تو کام کی کرنا ہے, کہنے لگا میرے کو بڑے ہنر نے, میں مستریاں کا کام بھی کر لینا, نقاشی بھی کر لینا, آہنگیری بھی کر لینا, میں بڑے سنیاراں کا کام بھی کر لینا, مینوں بڑے ہنر آندے نے. عمر بن خطاب کہنے لگے نوجوان اینے تو کام کرنا ہے, یہ ٹیکس تے پھر زیادہ نہیں اینا دینا پائے گا. اینا سنیا اے نوجوان دے دل دے اندر اگ بڑھ اٹھی, انہیں عمر بن خطاب دے بارے حسد رکھ لیا, کینہ ذہن دے اندر رکھ لیا اور زندگی گزارتا رہا, وقت گزرتا رہا. ایک دفعہ امیر المومنین نے بلایا, اے ابو لولو مجوسی سانو پتہ چلیا کہ تو ایسی چکی تیار کرنا ہے جڑی ہوا نال چلدی ہے. چکی تیار کرنا ہے جڑی ہوا نال چلدی تے آٹا بنتا ہے گندم پیس جاندی ہے, تے نوجوان ایک چکی مینوں بھی تیار کر دے. تے نوجوان کہنے لگا عمر بن خطاب میں ایسی چکی تیار کراں گا تیرے واسطے رہتی دنیا تک لوگ یاد کرن گے, ایسی چکی بنا کے دیواں گا ایتھوں دے مدینے دے لوگ رہتی دنیا تک یاد کرن گے. میں قربان جاواں امیر المومنین نے کہا لوگو مدینے دے باسیوں اے نوجوان مینوں قتل دی دھمکی دے گئے, 22 لاکھ مربع میل دے حکمران کیا بھی جا رہے ہیں کہ نوجوان مینوں قتل دی دھمکی دے گئے, گرفتاری کوئی نہیں ہے, پکڑ کوئی نہیں ہے, جنی دیر کوئی جرم سرزد ہی نہیں ہے, کر سکتے سن لیکن نہیں, کوئی بات نہیں.
امیر المومنین کہنے لگے مدینے دے باسیوں صحابہ اے نوجوان ابو لولو مجوسی فیروز اے مینو قتل دی دھمکی دے گیا. اور مختصر بات حضرت عمر بن خطاب نماز فجر ادا کرن لگے. نماز فجر ادا کرن لگے اس نوجوان نے دو داری خنجر دو داری جنہاں تے دونوں سیڑاں تے منہ بنے عمر بن خطاب اللہ اکبر کر کے سینے تے ہاتھ بننے نے سینے تے ہاتھ بن کے سورۃ فاتحہ پڑھی. سورۃ فاتحہ پڑھن تو بعد سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں. اس نوجوان نے جڑا صف دے اندر ہی چھپیا ہے انہیں دو داری خنجر عمر بن خطاب دے پیٹ چ گھسا دیتا. ایک نہیں دو نہیں 6 بار عمر بن خطاب دے پیٹ دے اندر کر دیتے. اور آسمان تے زمین نے نظارہ دیکھیا عمر بن خطاب زمین تے خون دے نال لت پت نے تے پھر بھی عبد الرحمن بن عوف نو اگے کھڑا کیتا. اور میرے بھائیوں انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے مختصر جماعت کروائی. اور کتنی نماز دی پابندی اور کتنی اہمیت نماز دی. حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین زمین تے تڑپ رہے نے خون بہ رہا ہے لیکن پھر بھی پچھلے بندے نو پکڑ کے اگے کیتا مختصر فجر دی نماز ادا کی. نماز ادا ہوئی ہے. اور میرے ویرو دین اسلام بڑیاں بڑیاں قربانیاں سہ کر کے ساڑھے تک پہنچے ہے. تو اس میں تو یہ ایک نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کو خصوصاً نماز تو سستی نہیں کرنی چاہیے. دیکھو کیسا اتنے تو نزلہ زکام لگ جائے تو نماز چھڑ دیتی جاتی. کوئی مہمان آ جائے تو نماز چھڑ دیتی جاتی. اپنی من مرضی دیا نمازاں ہے دین دے دائی بڑے اسلام دے پکے مجاہد لیکن نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے. نماز کی ویلیو ہی نہیں ہے. نماز کی کوئی فوقیت ہی نہیں ہے. امیر المومنین اے خون دے نال لت پت نے. اے نوجوان پیچھے دوڑیا دوڑدیاں انہیں 13 بندے زخمی کر دیتے. عمر بن خطاب کلے شہید نہیں ہوئے 13 بندے زخمی ہوئے. دو دھاری جو خنجر ہے اینج کرتا جا رہا ہے پیچھے گزرتا جا رہا ہے 13 بندے زخمی. اور عمر بن خطاب کے نال 6 بندے اور شہادت پا صحابی. عمر بن خطاب ایک خون دے نال لت پت نے 6 اور صحابہ شہید ہوئے 7 زخمی نے. ایک نوجوان فارس دا صحابی انہیں وہ ایک کپڑا پایا بوری پا کے اس کو پکڑیا وہ کپڑا سٹ کے پکڑیا اس نوجوان قاتل نو. تے اس قاتل نے کیا پکڑیا تے کیا وہاں تے اپنے آپ نو مار لیا خودکشی کر مر گیا. 7 شہید کر کے 7 زخمی کر کے غالباً 6 زخمی کر کے اپنے آپ کو شہید کر. اور عمر بن خطاب کو گھر اٹھا کے لے گئے. تے امیر المومنین پوچھتے ہیں میرے صحابیوں میرے ساتھیوں میرا قاتل کون ہے میرے تے قاتلانہ حملہ کنے کیتا ہے. تے حضرت لوگوں نے دسیا امیر المومنین تہاڈا قاتل تہاڈے تے قتل دا حملہ کرنے والا ابو لولو مجوسی اگ دا پجاری ہے. تے حضرت عمر کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے میرے قتل کرن چ کسے مسلمان دا ہاتھ نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے مینوں کافر نہیں ماریا. اللہ تیریاں تعریفاں نے کہ مینوں قتل کرن چ کسے کافر دا ہاتھ نہیں ہے. وہ دے ہاتھ خون دے نال رنگین نہیں ہویا. تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول طبیب آ گیا ڈاکٹر آئے. مدینہ سارا غم زدہ ہے افسوس زدہ ہے. امیر المومنین تے قاتلانہ حملہ آیا اور طبیب نے دودھ تے نبیز پلائی. نبیز کھجوراں رات کو پہ کے رکھ چھڑیے اور وہ پانی پا کے گٹکیاں کر کے نبیز کہتے ہیں. امیر المومنین نے نبیز پلائی دودھ پلایا اور دودھ زخم تانی وہ پیٹ تانی باہر آ گیا. پورا مدینہ ہی افسردہ ہو گیا. پورے مدینے دے پاسیاں تے غم دا پہاڑ ٹوٹ گیا کیونکہ عمر نہیں زخمی ہویا بلکہ پورا مدینہ ہی زخمی ہو گیا پورا اسلام ہی زخمی ہو گیا. کہن لگے عمر بن
بچن دے چانس نہیں ہے. دیکھیا نا ظاہری طور پہ انہوں نے کول تے نہیں دیکھیا نبیز تے دودھ پلایا پیٹ چاہ کے تے زخمہ تانی باہر آ گیا. اگر کوئی بچا لیندے تو شاید کہندے کہ ہن بچن دے چانس نہیں ہے. تے لوگ وہ چاہ رہے سن کہ خلیفہ منتخب کر دیتا جائے, خلیفہ مقرر کیتا جائے. عمر بن خطاب دے کہہ رہے سن کہ نہیں اے بوجھ میرے تے نہ رہن دے. لیکن پھر بھی عمر بن خطاب نے کہا کہ حضرت عثمان نو, حضرت علی نو, عبد الرحمان نو, طلحہ نو, سعد بن وقاص نو, اے 6 بندے جڑے نے انہاں دی کمیٹی اے جنوں خلیفہ منتخب کر لین چن لین انہوں خلیفہ بنا لین. کسی نے منتخب نہیں کیتا. سب تو پہلے حضرت عثمان دا نام لیا, حضرت علی دا نام لیا, طلحہ دا نام لیا, حضرت زبیر دا نام لیا, سعد بن وقاص دا نام لے کے کہنے لگے کہ انہاں چوں ایک کمیٹی جڑی بنائی ہے جیڑا بھی انہاں چوں تسی منتخب کر لو ٹھیک ہے. اور اپنے بیٹے نے بلایا. حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹے عبداللہ نے بلایا. عبداللہ میری بات سن, دس میرے تے قرض کنا کو ہے. وہ کہندے نے کہ حضرت عمر نے نا خلافت حضرت علی کو زبردستی کھو لی. زبردستی خلافت کھوئی ہے حضرت عمر نے. وہ میرے ویرو دنیا تو جا رہے نے اپنے بیٹے نو پوچھ دے نے وہ 29 ممالک دے حکمران, 29 ممالک دے حکمران, ادھی دنیا تے حکومت کرنے والے دنیا تو جا رہے نے اپنے بیٹے عبداللہ نو کہندے نے عبداللہ دیکھ میرے تے قرض کتنا کو ہے. وہ جڑے حکومتاں کون وہ بلا مقروض دنیا تو جاندے اے ساڈے دنیا داراں تے حکومتاں جویں ایک دوسرے نال چھینا چھانی ہو رہی ہے. انہاں کنا کو مال کٹا کیتا ہے. میرا حال 7 چھڈ کے کوئی 20 پشتاں بھی کھاندیاں رہن تے انہاں نسلاں کولوں مال نہیں مکدا جنہیں ساڈے حکمران اور کٹھے کر لیندے نے. لڑائی تے کرن وہ جنہاں نے خدمت کرنی ہے, جنہاں نے رات کو گشت کرنے نے, لوگ ستے ہون. عمر بن خطاب گلیاں چ گشت کردا ہوئے, انعام پہنچاندا ہوئے, لوگاں دے رونے دا ہسنے دا خیال کردا ہوئے, او دے بارے ظالماں تو ایک جی بات کرنا کہ خلافت کھو لے. حضرت عبداللہ نے کہنے لگے میرے بیٹے دس میرے تے قرض کتنا ہے. تے عبداللہ کہنے لگے ابا جان تواڈے تے 86,000 درہم قرض ہے. ادھی دنیا تے حکومت کرنے والا بادشاہ دنیا تو جا رہا تے مقروض ہے. تے کہنے لگے بیٹا میں اگر مر جاواں شہید ہو جاواں تے سب تو پہلے میرا قرض اتارنا ہے. سب تو پہلے قرض, کیونکہ قرض شہید نو بھی معاف نہیں ہے. قرض شہید نو بھی معاف نہیں ہے. شہید وہ انسان ہے کہ زمین دا قطرہ بات ڈگتا اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے, لیکن قرض اس نو ہی معاف نہیں. تو میرے ویرو قرض دا معاملہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. ایک تے قرض ہوتا ہے کہ ویسے بڑا بڑا مال ہڑپ جائیداد ہڑپ پلاٹ ہڑپ پتہ نہیں دین خاطر کی کچھ ہو رہا ہے. قرض اللہ کو دعا کرو جڑے مقروض نے انہاں بھائیاں تے اللہ اپنی رحمت نال قرض انہاں اتارن دی توفیق دے. تے حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے اے میرے بیٹے عبداللہ جاؤ امت دی ماں حضرت صدیقہ کو چلے جاؤ تے جا کے کہو عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیاں دے نال لیٹن دی اجازت منگدا ہے. جاؤ حضرت عائشہ کو پوچھو. امیر المومنین نہیں کیا بلکہ کی کیا عمر کہندا ہے درخواست کردا ہے عرض کردا ہے تواڈے سامنے آرڈر نہیں درخواست کردا کہ مینوں انہاں ساتھیاں نال لیٹن دیو جڑے ساتھی کہندے سن نبی کائنات فرماندے سن اکثر یہ بات کرتے سن کہندے سن میں آیا ابو بکر آئے عمر آئے, میں نکلیا ابو بکر نکلے عمر نکلے, میں اٹھاں گا ابو بکر اٹھے گا عمر اٹھے گا, قیامت والے دن بھی سب تو پہلے نہ اٹھو. وہ جیڑا عمر دنیا تے بھی نبی دا رفیق, مرن تو بعد بھی شہادت تو بعد بھی نبی دا رفیق, وہ دے بارے دنیا دی کوئی تاریخ, دنیا دی کوئی زبان, دنیا دا کوئی کتا جویں مرضی بھونکے. اللہ دی قسم عمر بن خطاب جنتی نے, عمر بن خطاب جنتی نے, عمر بن خطاب جنتی نے. دنیا تے بھی انہاں دا نبی کائنات نال ساتھ رہے اور مرن تو بعد بھی انہاں دا عمر نبی کائنات
کائنات دے نال ساتھ رہا۔ اور میرے ویرو عمر بن خطاب اور شخصیت نے اللہ دے نبی کہا کرتے سن کہ میں نکلے ابو بکر نکلیا عمر بن خطاب نکلے، میں بیٹھا ابو بکر بیٹھے عمر بن خطاب بیٹھے، میں جنت جاواں گا ابو بکر صدیق جنت جان گے عمر بن خطاب جنت کے اندر جان گے۔ اینا پیار اینی محبت۔ کہن لگے جاؤ بھی ایسا کولو وقت دی ماں کولو پوچھو عمر اپنے دو سونے ساتھیاں نال لیٹنا چاہتا ہے، جویں دنیا چ باغ چ کٹھے جانا مسجد چ کٹھے جانا مسجد چ کٹھے نکلنا، اج عمر چاہتا ہے انہاں دو ساتھیاں نال سون دی اجازت دے دے۔ تے حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رو پیاں کہن لگیاں عبداللہ اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی کہ ایک سائڈ تے میرا باپ ہے ایک سائڈ تے میرا خامد ہے تے ایک سائڈ تے میں سو جاواں گی، لیکن عمر اج میں تینوں ترجیح دینی ہاں جا عمر تو تے لیٹ جا۔ اور ایک بات یاد آ گئی حضرت عائشہ نو، کہن لگیاں میرے تے کافراں نے یہودیاں نے بہتان لا دیتا۔ یہودی کہن لگے عبداللہ بن سبا نے اس منافق نے عبداللہ بن ابی نے کہن لگا نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے زنا کیتا ہے۔ میرے محبوب پریشان رہے ایک مہینہ پریشان، ایک دن ممبر تے بیٹھ گئے کہن لگے ساتھیوں دسو عائشہ دے بارے کی خیال ہے، حضرت عائشہ دے بارے تہاڈی کی رائے ہے؟ کسی نے کچھ کیا کسی نے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر عورتاں اور بڑیاں نے طلاق دے دیو۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں عمر دا احسان یاد آ گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہن لگے اللہ دے نبی اے دسو کہ حضرت عائشہ دا نکاح اپنی مرضی نال کیتا سی یا اللہ دی مرضی نال کیتا؟ تے نبی کائنات فرماندے نے عمر اللہ دی مرضی نال نکاح کیتا۔ تے حضرت عمر کہن لگے اللہ دے نبی جے اللہ دی مرضی نال کیتا ہے تے اج دی اللہ نے عورت نہیں دینی سی، ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں حضرت عمر دا احسان یاد آ گیا، اے مینوں احسان یاد آ گیا۔ میں کہ عبداللہ جا چلا جا ایتھے لیٹنا تے میں سی، لیکن اج میں عمر بن خطاب نو اپنے آپ تے ترجیح دینی ہے، جاؤ کہ لیٹ جائے جا چلا جائے سلا دو دفن کر دیو۔ ایتھے بس نہیں عمر بن خطاب کہنے لگے عبداللہ میں فوت ہو جاواں اس تو بعد پھر میرا جنازہ حضرت عائشہ دے گھر تھا نہیں لے کے جانا، پھر پوچھ لینا کہ شاید اجے میں زندہ ہاں، شاید کسے کہہ دے کہ امیر المومنین زندہ نے، شاید کو لحاظ کر لین میرے مرن تو بعد میری شہادت تو بعد جنازہ پھر لے کے جانا، پھر پوچھ لینا اگر اجازت دے دین تو عمر بن خطاب نو جناب نبی علیہ السلام دے نال لٹا دینا، اگر اجازت نہ دین حضرت عائشہ تے پھر جنت البقیع چ دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ نے کیا دفن کر دیتا جائے، میں حضرت عمر بن خطاب کو ترجیح دینی ہاں، میں حضرت عمر بن خطاب کو ترجیح دینی ہاں۔ تے حضرت عمر بن خطاب موت دی کشمکش دے اندر نے 26 یا 27 ذوالحجہ نو اے بار ہویا قاتلانہ حملہ ہویا تے سارا قرض بھی ان چکایا گیا، یہ ساری بات اجازت بھی لے لی حضرت عائشہ کولوں، اپنے دو محبوباں دے نال لیٹن دی اپنے دو پیارے نال لیٹن دی اجازت بھی مل گئی۔ تے کہن لگے عبداللہ گل سن اگر میں فوت ہو جاواں شہید ہو جاواں تے میری تجزین اور تکفین تے میرے کفن تے میری تیاری تے اتنا بے جا صرف نہ کرنا، بے جا صرف نہ کرے جے میرے کفن تے اگر میں اللہ دے ہاں مستحق ہویا اللہ دے ہاں اچھا ہویا تو پھر اللہ تعالیٰ مینوں اے دے نالوں بہتر لباس عطا کر دے، بے جا خرچ نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ میری لمبی چوڑی قبر نہ کھودنا، اگر میں اللہ دا خاص بندہ ہویا اللہ دے رحمت دا مستحق ہویا تے قبر میری حد نگاہ وسیع ہو جائے گی، تے اگر میں برا ہویا تے پھر لمبی چوڑی قبر بھی مینوں فائدہ نہیں دے گی۔
اگر میں اچھا ہاں تے پھر جلدی اللہ دی رحمت میرے تے چھا جائے گی، اگر میں برا ہاں تے اپنے کندھیاں تو برے بندے دا بوجھ ہٹا دینا تے میرے جنازے نال کوئی عورت نہیں جائے گی تے مینوں مصنوعی صفات دے نال نہیں بلایا جائے گا۔ مصنوعی صفات کہ جڑی ایک بندے چیز نہیں نہ ہے وہ بھی ادھر کرتے جانا، ادھر کر دینا تے ایتے ہی بس نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب آخری دن موت کی کشمکش کے اندر نے ایک نوجوان آیا آ کے کہنے لگا امیر المومنین تہاڈیاں کیا ہی باتاں نے، تہاڈیاں کیا ہی شاناں نے، اللہ دے نبی نے تانوں جنتی کہہ دیتا ہے، تسی فلاں کام بھی کیتا، فلاں بھی کیتا، فلاں بھی کیتا۔ تے حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے اے نوجوان بس کر دے، میں تے رب نو یہی کہنا اللہ میرے نیکیاں تے برائیاں دا پلڑا برابر ہی ہو جاوے، اللہ مینوں عذاب تو ہی بچا لے تے اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی بڑا ہے۔ اے نوجوان اگر وہ نیکیاں اور برائیاں دا پلڑا برابر ہو جائے پھر بھی بڑی بات ہے، اللہ مینوں کوئی اجر بھی نہ دے، عمر نو اللہ عذاب تو بچا لے، عمر واسطے یہ ہی کافی ہے۔ اور وہ نوجوان پیچھے مڑیا، پیچھے مڑن تو بعد اس نوجوان دا شلوار پینٹ تے چادر ٹکنے تو تھلے آ۔ وہ میرے ویرو نیک لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ دی قسم دنیا تو جا رہے نے، موت کی کشمکش ہے تے پھر بھی اللہ دے نبی دی سنت دی فکر ہے۔ مسلمان مروجہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مننی نہیں پیار بڑا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نوجوان گل سن، اے جڑی تے شلوار تیری ٹکنے دے تھلے کیتی ہو کیا کہ اس کو اتنے اٹھا لے، موت کی کشمکش ہے تے پھر سنت کا سبب دے رہے ہیں، کہندے کہ یہ تے عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے پیر اور ٹکنے کاجے رکھو، تو اتنے مرد ہیں تے تھلے اتنے رکھیا کر۔ اور میں نبی کائنات جو سنیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی شلوار اپنی چادر اپنی پینٹ ٹخنیاں تو تھلے رکھدا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اونا حصہ جہنم کے اندر جائے گا، اور وہ بندہ متکبر ہے انہوں بھی کہتا۔ تو بہرحال اس نے اس ٹائم دعوت دیتی کہ نہ نوجوان اپنی شلوار اتنے کر لے، بہت ہی کشمکش کے اندر نے۔ اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کا جنازہ پڑھایا، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت طلحہ نے اور دیگر صحابہ نے غسل دیتا، قبر دے اندر انہوں نے اتاریا، اور حضرت صہیب رومی نے چونکہ آپ وصیت کر کے گئے سن کہ میرا جنازہ پڑھائے، تو حضرت صہیب رومی نے پھر جنازہ پڑھایا، اور پھر عمر بن خطاب نو خلیفہ ثانی نو، اور جنہوں نے دنیا تے جنتی بشارت ملی سی، دنیا تے اللہ دے نبی نے انہوں دا جنت محل دی خوشخبری دیتی سی، اس خلیفہ ثانی نو نبی علیہ السلام دے پہلو چ لٹا دیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو صحابہ نال سچی محبت کرنے دی توفیق نصیب، صحابہ نال سچا پیار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ دے بغض سے سانو محفوظ فرمائے۔ صحابی اس کو کہندے نے جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر کلمہ پڑھیا تے پھر اس حالت جو فوت ہو گیا وہ صحابی ہے، اور ادنا تو لے کے اعلیٰ تک سارے نبی تے صحابی سارے جنتی نے، سارے صحابی جنتی نے۔ اور کسی صحابی کے بارے کوئی غلط فہمیاں پھیلانا اور اس طرح انہوں نے ایمان تے شک کرنا، میرے بھائی وہ بندہ اپنے ایمان تے شک کرے، سارے دے سارے صحابی جنتی نے۔ اور خصوصاً ایک خلفاء راشدین عمر، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر بن خطاب فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ تو خصوصاً میرے بھائیو اے صحابہ دی عظمت اور شان اپنا ہی ہے، مقام اپنی ہے، تو انہوں دے بارے خصوصاً اس طرح دیا باتاں اور انہوں دے بارے کہنا کہ نعوذ باللہ یہ پھر کے سن، اور انہوں نے اس تو بعد لڑائیاں اور جھگڑے اور فسادات کیتے، یہ بہت ایمان دے منافی باتاں نے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو نبی کائنات دے نال اور صحابہ دے نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔